مریم شروع کریں گے جو 19ویں سورت 19 چیپٹر ہے اور 16واں پارہ چل رہا ہے. اس میں انشاءاللہ 3 واقعات میں جو پریپئر کر رہا ہوں اگر ٹائم ملا تو. ایک تو زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے اور پھر بی بی مریم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو میں بار بار دہراتا ہوں کہ رحمان اور رحیم کے معنی ہم کو نہیں سمجھ میں آتے. رحمان اگر آپ قرآن سے رے ہے میم کا مادہ جمع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ پہنچانے والا، اور اس کا اپوزٹ جہاں جہاں آپ دیکھیں نقصان پہنچانے والا. لہذا شیطان اپوزٹ ادھر آ جائے گا. تو یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچانے والا ہے. رحیم ترس کھا کے، اب اس کا انگلش میں بہترین ٹرانسلیشن ہوا ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ اینڈ دا مرسیفل. فائدہ پہنچانے والا اور ترس کھانے والا. ابھی اردو میں بعض وقت کیا ہوا کہ ہم وہی الفاظ کو ریپیٹ کر دیے کیونکہ اردو میں بھی وہ الفاظ آتے ہیں، تو اسی لیے یہ چیزوں کے معنی اچھے. اب آپ دعا کریں یا اللہ ہم پہ رحمت نازل فرمائیے، آپ کو خود نہیں معلوم رحمت کیا چیز ہے، تو دعا میں اثر کیسا ہوگا؟ تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ فائدہ پہنچائیے ہم کو، آپ اپنے طرف سے، کیونکہ آپ صحیح جانتے ہم غلط جانتے، ہم غلط چیزیں مانگ رہے ہوں گے، آپ ہم کو فائدہ پہنچائیے، آپ فائدہ پہنچانے والے ہیں. تو آپ کے نام سے ہم جو کتاب آج کی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ ہم پہ فائدہ پہنچائیں گے ترس کھا کے ہم لوگوں پہ. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے. مقطعات یعنی خطا کیے ہوئے، کٹ کیے ہوئے. اور اس میں چھوٹی سی بات سیدھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، اور کئی لوگ، کئی فرقے والے اس کے انٹرپریٹیشنز کرے ہیں، وہ اپنا ذاتی ہے. اور ہمارا جو مذہب ہے وہ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اس سے ہٹ کے جو اتھارٹیز ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو اس کے معنی جو عام جو جید علماء جو لکھے ہیں کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے پالنے والے مالک کا اپنے بندے، یعنی پالنے والے مالک کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پہ، زکریا علیہ السلام پہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. پھر رحمت کے معنی کیا ہوئے؟ جو فائدہ پہنچایا، ان کو اولاد دی، اور اولاد بڑی فائدہ مند اولاد ہے. یعنی ان کے انتقال کے بعد بھی بھئی کوئی نیک والدین ہوتے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا، لیکن ثواب جاریہ کا اور اچھی دینی کتابیں چھوڑ کے جانے کا، اور پھر اچھی اولاد، صالح اولاد جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، وہ اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. تو رحمت کا مطلب یہاں یعنی یہ واقعہ ہے آپ کے پالنے والے مالک کی رحمت کا، فائدہ پہنچانے کا اپنے بندے، اپنے غلام زکریا. پھر عبد کے معنی بھی سمجھیے. اب بندہ بھی فارسی ورڈ ہے، جیسا رحمان کے معنی مہربان کر دیے، نہ رحمان کے معنی معلوم نہ مہربان کے معنی معلوم. قرآن سے بالکل بے بہرا ہو گیا، سمجھ میں ہی نہیں آیا. تو یہاں بھی یہ سمجھنا ہے کہ عبد کا مطلب غلام، سلیو، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، پورے اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا چپکے سے، یعنی ایسا آوازوں سے دعا نہیں کی بلکہ بہت ہی خاموشی سے دعا کی. ایک دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، چپکے سے پکارا. قال ربی انی وہن العظم منی، تو کہا کہ ہے میرے پالنے والے مالک، میری یہ جو ہڈیاں ہیں وہ بالکل ہی کمزور ہو گئی ہیں. یعنی ہڈیاں کمزور کب ہوتی ہیں؟ جیسا مجھے ایک کیس معلوم ہے کہ ایک 80 ایئرس کے 80 برس کے کوئی صاحب تھے، ان کو آرتھوپیڈک سرجن بولا تھا کہ دیکھیے آپ تیز مت چلیے، آپ خالی ہلکا بھی گرے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی آپ کی. عمر کی وجہ سے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، پورس آ جاتے ہیں، تو جیسی عمر ہوتی ہے ویسا ذرا چال اپنی کم کرنا چاہیے.
کیونکہ ہڈیاں بودھی ہو جاتی ہیں. ایک سائنٹیفک پوائنٹ ہے کہ میری عمر ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں بودھی ہو گئی ہیں. اور پھر وشتال راس شیبا، اور میرا سر سفید بالوں سے چمک رہا ہے. سفید بال تو عموماً بڑھاپے میں آتے ہیں، تو میرا سر سفید بالوں سے چمک رہا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں کبھی بھی اپنی دعا میں اے میرے پالنے والے ناکام نہیں رہا. میں دیکھیے بڑی خاص بات ہے، ہماری اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں، بھول جاتے ہو. تڑپ تڑپ کے دعا مانگے، دعا قبول ہو گئی، وہ قبول ہوئی سو دعا کو بھول ہی گئے بالکل. تو یہاں ایک مزاج سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہم کنفیس کرنا ہے کہ یا اللہ اس سے پہلے بھی ہماری دعائیں آپ نے قبول کی. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی دعا جو ہے کسی دعا میں ناکام نہیں ہوا ہو. وہ انی خفت موالیہ من ورائی وکانت امراتی آخرہ، اور میں جو ہے میرے وارثوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اس کو بچہ نہیں ہو سکتا. اب یہ دو امپاسبلٹیز کے بعد دعا کر رہے ہیں. دو امپاسبلٹیز ہے، آپ بڈھے ہو گئے اور پھر بیوی بانجھ ہے، جوانی میں بچہ نہیں ہوا تو بڑھاپے میں کیا ہوگا. تو اس کا بیک گراؤنڈ ایک سمجھنا ہے کہ سورہ آل عمران کی 37ویں 38ویں آیت میں یہ بات آئی ہے کہ بی بی مریم کا جو واقعہ آ رہا ہے، بی بی مریم کو ریلیجیس ٹریننگ کے لیے، دینی تعلیم کے لیے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چارج میں دیا گیا تھا. تو جب بھی زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے کمرے میں داخل ہوتے وہاں پھل دیکھتے، اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ بے موسم پھل دیکھتے. جیسا بھئی یعنی اب آم ہے، گرما کے موسم میں آم دکھ رہے، موسمی میوہ ہے. دسمبر میں اگر آم دکھے آپ کو تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ بھئی دسمبر میں آم کیسا آ گیا. تو ہونا لگا وہاں اس مقام پہ زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ بھئی جب بی بی مریم کے پاس بے موسم میوہ آ سکتا ہے تو میرے لیے اولاد بھی بے موسم ہے. میری تو عمر ہو گئی ہے، اب اولاد کی عمر نہیں رہی ہے. تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. سورہ آل عمران کی 37ویں اور 38ویں آیت میں یہ بات آ رہی. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو آپ یہ بتا رہے ہیں، دو امپاسبلٹیز بتا رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فہبلی من لدنک ولیہ، تو آپ دیجئے مجھے اپنے پاس سے ایک ولی وارث. اور سورہ آل عمران کی 38ویں آیت میں ذریت کا لفظ آیا، اولاد. وہاں سیدھا اولاد کی دعا مانگے، اور یہاں جو ہے ولی کی دعا ہے کہ تو بھئی جو اولاد ہوگی وہ ولی بنے گی، وارث بنے گی. اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ وہاب کا جو لفظ ہے اسماء الحسنہ میں، وہاب آپ دیکھیں گے یہاں کئی وقت آیا ہے، یعنی بنا مانگے دینا. وہاب ایسے حالات میں دینا جو ناممکن ہے. یہاں جو وہاب کا لفظ آ رہا ہے ناممکن حالات میں دینا، اسماء الحسنہ میں وہاب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بنا مانگے دینا، ڈیزرو نہیں کرتے تب بھی دینا. تو اب یہاں جو ہے آپ نے یہ دعا کی کہ مجھے جو ہے کوئی ولی دیجئے. اور اس کا مقصد کیا ہو کہ یریثنی و یریث من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی جو ہے وارث بنے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام، یہ سلسلہ جو ہے بات ثابت ہو رہی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام سے آیا. بنی اسرائیل میں سے ہیں یہ، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا وہ سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تو اب یہاں یہ دعا نہیں کر رہے. مجھے ایک کیس معلوم ہے کہ ایک صاحب کو بڑی عمر میں بیٹا ہوا، یعنی بچوں میں ان میں کوئی 14-15 برس کا فرق تھا. تو لوگ ستانے بولنے لگے تو بولے بھائی کیا کروں، اتنی جائیداد ہے، اتنی جائیداد ہے، بیٹیاں ہیں، پوری جائیداد دوسرے خاندانوں میں چلے جائیں گی، اب بیٹا ہو گیا چلو وہ لے لے گا.
تو ہمارے پاس اولاد کی، مرد اولاد کی خواہش اس لیے کی جاتی کہ دنیا کا وارث بنے. یہاں دعا ہو رہی ہے کہ دین کا کوئی وارث بنے. میرے بعد کوئی یہ ذمہ اٹھائے. ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، جیسا پروفیسر غلام دستگیر رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس سیکنڈ لائن آف ڈیفنس نہیں ہے. یہ جنرل فیلڈ میں وہی مجھے ہٹانے پہ مجبور ہوئے. میں قرآن اور سائنس کا آدمی تھا. تو بولے بابا پورے لوگ ختم ہو جا رہے ہیں، یہ جنرل فیلڈ لینے والا سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہوا ایسا. ہمارے بچپنے میں حیدرآباد میں ایک سے ایک عالم تھا ماشاءاللہ. تو اب سیکنڈ لائن آف ڈیفنس نہیں رہا. تو نبی کی جو فکر ہے وہ دین کو آگے بڑھانے کی فکر ہے کہ میں اگر ختم ہو گیا تو میری کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر دین آگے کیسا بڑھے گا. تو اس میں مجھ کو جو ہے وارث بنا. وجعلہ ربی رضیہ، اور پھر اے میرے پالنے والے اس کو پسندیدہ بنا، یہ اوجھڑ چھڑچھڑا نہ ہو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات آئی ہے کہ آپ رحم دل تھے، اسی لیے لوگ آپ کے قریب آتے تھے. اگر آپ جو ہے سخت دل ہوتے آپ تو کوئی آپ کے نزدیک نہیں رہتا تھا. تو ایک مسنون چیز ہے کہ اچھے مزاج کے رہنا، لوگوں سے جو ہے اچھا رہنا. وجعلہ ربی رضیہ. یا زکریا انا نبشرک بغلامی اسمہ یحییٰ لم یجل لہ من قبل سمیعا. تو آواز آئی کہ اے زکریا ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کا یہ نام نہیں بنایا ہے. تو معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ رکھ کے جو ہے اولاد دی ہے. یہ ان کی خاص بات ہے. قال ربی انا یکون لی غلام. دعا کرے. پھر ہیومن نیچر بولے اے میرے پالنے والے مجھے اولاد کیسا ہوں گی. دو امپاسبلٹیز ہیں. دعا تو کر لیے، کر کے اب انسانی فطرت یہ ہے کہ بھئی یہ حالت میں مجھے اولاد کیسا ہوگی. تو کیا ہے وہ کانت امراتی آخر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے. وہ خط بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کا کہ بہت اونچے آگے کے درجے تک پہنچ گیا ہوں. 80 90 100 برس کی عمر ہو گئی ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام کو 80 برس کی عمر میں جو ہے اولاد ہوئی تھی. یہ سب معجزانہ چیزیں ہیں. یہاں آپ کو معجزے ہی ملیں گے اس میں. تو ایک ایسا دعا کی، لیکن انسانی فطرت کے طور پہ جو ہے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسا ہوا. خالہ کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اسی طرح سے ہوگا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس کو کراس ریفرنس سورہ انبیاء کی 89 آیت میں آپ دیکھیں گے، 90 آیت میں وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهَا، اور ہم نے ان کو زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو کی اصلاح کر دی. اصلاح کیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں تھی اولاد کے لیے، ان کو اولاد دینے کے لیے ٹھیک کر دیا. اب وہ عمر میں کر دیا ٹھیک. تو خالہ کذالک انہی حالات میں ہوں گے. آپ بوڑھے ہوں گے، وہ بانجھ جو تھی وہ ان کو ہم ٹھیک کریں گے، اور اسی حالات میں ہوں گی. خالہ ربو کا ہوا علیہ حین، اور ان کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور میں نے تم کو پیدا کر چکا ہوں، تم کو پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کوئی چیز ہی نہیں تھے. آیت نمبر 67 میں آ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا. ابھی آج سے 100 برس پہلے ہم لوگ کہاں تھے؟ قرآن سنتے وقت ذرا تھوڑا سا ذہن لڑانا. آج سے 100 برس کہاں تھے ہم؟ تو وی ہیو بین کریٹڈ فرام نتھنگ. کچھ بھی نام و نشان نہیں تھا. کس کو معلوم تھا؟ ہمارے دادا کو معلوم تھا ایک صاحب آنے والے، ان کا نام یہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی ذہن میں نہیں بیٹھے گی عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا، غلامی میں مزہ نہیں آئے گا. جس کی غلامی کر رہے ہیں اس کی بڑائی جتنی ذہن میں بیٹھے گی اتنی غلامی میں مزہ آئے گا. اس کی بڑائی نہیں بیٹھی تو فارمل ہو جائیں گا.
وہ کوئی بتا رہے تھے کہ وہ امریکہ گئے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی بچہ چھوٹا بولتے ڈونٹ ڈسٹرب ہم, ہی از ڈوئنگ ہز ریگولر ایکسرسائز بول کے بولا. اب اس کو کیا معلوم نماز کیا چیز ہے؟ بھائی ایسا کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, انہیں سمجھ رہا ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو بات ہمارے نمازاں تو بالکل ایکسرسائز دکھتے, ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھانا قرآن حدیث سنتے وقت کہ خالہ رب اجعلنی آیا, اور پھر انہیں ریکویسٹ کیا زکریا علیہ السلام نے کہ اس کی کوئی نشانی بتائیے آپ مجھے کہ میں کیسا سمجھوں کہ بھئی اب مجھے بچہ ہونے والا ہے, میری بیوی کنسیو کرنے والی ہے, میں کیسا سمجھوں. خالہ آیا تو کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم جو ہے 3 رات مسلسل صحت مند ہوتے ہوئے بھی بات نہیں کر سکو, یہ تمہاری نشانی ہے. تو اب سمجھیے اب کہ جب ان کی بات بند ہو گئی تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ بنائے وہ پوری ہو رہی ہے. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا, تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اپنی قوم کی طرف, اور پھر ان کو اوہا وحی کی, میں اس کے معنی سمجھاتا ہوں آپ کو, وحی کی ان پر. کون؟ زکریا علیہ السلام نے اپنے قوم پہ وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرو, ان کی پاکی بیان کرو, ان کو گلوریفائی کرو, ان کی بڑائی مانو, صبح اور شام ایسا کرو. اب یہ انسانوں کو وحی کر رہا ہے. وحی کے معنی سمجھیے, جیسا رحمت کے معنی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے, اس طریقے سے وحی کے معنی سمجھیے. اب یہی لفظ جو ہے سورہ آل عمران کی 41ویں آیت میں رمزہ آیا ہے, وحی نہیں آیا ہے. تو رمز کا مطلب اشارہ کرنا, تو معلوم ہوا کہ وحی کا مطلب اشارے سے کوئی چیز سمجھانا. اب قرآن سے وحی کیسا سمجھیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھے. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ وحید کرتے ہیں, فطرت میں ڈال دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپلز تھے حواریون, ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی, ان کے دل میں بات ڈال دی. یہاں تک کہ سورہ مائدہ میں جو ہے شیطان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے. ہم وحی کے معنی کیا سمجھے؟ خالی قرآن کا نزول سمجھے. ہم اس طریقے سے قرآن کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. وحی کا بہترین ترجمہ انگلش میں جو ہوگا کمیونیکیٹ, منہ سے نہیں بولنا بلکہ اشارے سے بولنا یا دل میں ڈال دینا. جیسا بات آئی ہے کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ وحی کرتے تھے, وہی لے کے آتے تھے, دل پہ بات آتی تھی. تو وہی کے معنی سمجھنا ہے کہ انسان کو وحی کر رہا, اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو, شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو جو ہے وحی کر رہا ہے, نہیں اشارہ کر رہا ہے بات کو, جو اشارے سے سمجھا رہا ہے, منہ سے نہیں بول رہا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, تو حکم ہوا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو. اب یہ کتاب ان کے زمانے میں کون سی تھی؟ توریت تھی, اور جو ہے انجیل تو آئی نہیں تھی, زبور تھی. وہ آتینا الحکم سبیہ, اور ان کو بچپن ہی میں وزڈم, دانائی دی تھی اللہ تعالیٰ. بچپن ہی سے جو ہے بہت ذہین تھے, بہت وہ تھے. وہ حننم من لدن وزکا, اور پھر ہمارے طرف سے ہم نے ان کو نرم دل بنایا تھا, محبت کرنے والا بنایا تھا, اور ہم نے ان کو یعنی پاک بنایا تھا, گناہ سے فری بنایا تھا. وَكَانَ تَقِيًّا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرنے والے. متقی کس کو بولیں گے آپ؟ پھر تقوی کے معنی سمجھیے. میں قرآن سے ڈرائیو کر کے بول رہا ہوں, میرا اپنا ذہن نہیں ہے, کوئی لغت کے معنی نہیں ہے. تو متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے, آپ پورا قرآن پڑھ کے معنی اگر نکالیں, اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ کے نیک عمل کرتا ہے, اس کو متقی بولیں گے. تو یہ ایک صفت تھی ان کی. وہ برم بھی والدیہ, اور وہ اپنے والدین کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے والے تھے. دیکھیں یہاں پلورل آیا, والدین. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سنگولر آئیں گا, یاد رکھنا ہے. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, اور وہ جبر کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے. یہ 7 کوالٹیز ان کے جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نہ جبر کرنے والے تھے, زبردستی کرنے والے بھی نہیں تھے, اور پھر جو ہے نافرمان بھی نہیں تھے. وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْوُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, تو ان پہ سلام ہو ان کے پیدا ہونے کے دن, ان کے مرنے کے دن, اور پھر جو زندہ کر کے ان کو جو اٹھایا جائے گا اس دن ان پہ سلام ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا حکم ہے, ان پہ سلام ہو, یہ مقام ہے ان کا. اب یہاں ذرا یاد رکھنا ہے کہ اب اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں, یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے سلسلے میں آ رہے ہیں, تو یہ دونوں کی شادی نہیں ہوئی. بنی اسحاق میں, بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی. یحییٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی. قیامت میں آنے کے بعد, قیامت سے پہلے آنے کے بعد ہوگی, اس وقت نہیں ہوئی, ختم نبوت ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد نہیں بچی. سورہ احزاب کی 40ویں آیت آئی ہے کہ آپ کسی مرد کے جو ہے والد نہیں ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. تو اس طریقے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا, یہ یاد رکھنا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے. اب یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن. قرآن میں ان کا ذکر کرو. اِذْ نَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف. اب جیسا مشرق اس طرف ہے تو مشرق کی طرف جو ہے کوئی نہیں ہوں گے, وہاں جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں سے وہ الگ ہو گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, اور پھر ان سے ایک آڑ, حجاب لے لی, یعنی کوئی نہیں دیکھ سکے ویسے, ایسے مقام پہ چلے گئی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. تو ہم نے ارسلنا, ہم نے بھیجا, روحنا ہماری روح کو پلورل ہے, اس کو مثال بنایا بی بی مریم کے لیے ایک بیلنسڈ انسان کا. یعنی اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس انسان کی شکل میں آئے تھے, ایک بیلنس انسان کی شکل میں آئے تھے. اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا. روحنا بھی پوزیسو ناؤن ہے, ہماری روح, روح ہی, میری روح. وہاں تفسیر یہ کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کی روح بول کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی روح ہر ایک میں ہے تو پھر روح کو کئی کو بھیجے؟ پھر کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. انسانی انٹرپریٹیشنز ہیں. میں مرنے کے بعد میرے بارے میں کافی اعتراضات ہو سکتے, بھئی یہ غلط بولے, یہ غلط بولے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا, پوزیسو ناؤن کس کو بولتے؟ مائی بک, اور بک. اور بک کو آپ بک مان رہے ہیں, مائی بک کو جو ہے بک بول رہے ہیں کہ اٹ از اے پارٹ آف یور باڈی. روحی تو آدم علیہ السلام کے بارے میں جب استعمال ہوا تو اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جیسا ملائکتی ہی اس کے ملائک, کتبی ہی اس کی کتابیں, رسول ہی اس کے رسول, یہ پوزیسو ناؤنز ہیں. تو نہ کتابیں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, نہ ملائک اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, نہ رسول اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. پوزیسو ناؤنز ہیں یہ. تو روح کیا ہے؟ روح القدوس, روح الامین. یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق پہ قرآن نازل کرتے تھے. یہ ہمیشہ اچھی نیوز لے کے آتے تھے. یہ ابلیس کا اپوزٹ ہے. ابلیس ہمیشہ غلط چیز لے کے آتا, جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ صحیح چیز لے کے آتے تھے. اور پھر حدیث جبرائیل سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے. صحابہ کا بیان ہے, غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ حدیث کی بہت کم روایتیں ان سے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانڈی کو مانڈی لگا کے بیٹھ گئے. میں زانو کا لفظ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ وہ زانو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, سیدھا سمجھنے کی بات ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے.
مانڈی سے مانڈی لگا کے بیٹھ گئے. ان کے کپڑے صاف تھے, وہ مسافر نہیں معلوم ہوتے تھے, اور صورت جانی پہچانی نہیں تھی, تو اجنبی تھے, اسٹرینجر تھے. تو خیر آپ جانے اب سوالات کرے, وہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, سوالات کرے. تو ایمان بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال الیسٹ کروائے. دیکھیں ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے, آپ اسٹوڈنٹس کو بات سمجھا کے اسٹوڈنٹ سے آپ الیسٹ کرواتے جواب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الیسٹ کروائے جواب. اسلام کیا ہے؟ بولے بھائی گواہی دینا کیا اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ. تو نماز 5 وقت پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, زندگی میں 1 وقت. ایمان کیا ہے؟ تو بولے بھائی اللہ پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ, مرنے کے بعد جی اٹھنے, حساب کتاب پہ, تقدیر پہ ایمان لانا. تو بولے پھر احسان کیا ہے؟ تو احسان یہ ہے کہ عبادت ایسی کرنا جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی بہترین عبادت یہ ہے کہ ایسا جیسا someone is watching you. تو خیر اور قیامت کے بارے میں بولے پوچھے تو بولے وہ سوال کرنے والے کو جتنا معلوم ہے مجھ کو بھی اتنا ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی وغیرہ. وہ کافی لمبی حدیث ہے. آپ جب اٹھ کے گئے تو صحابہ پوچھے کہ یہ کون تھے؟ تو آپ نے کہا جبرائیل تھے, تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے. تو ایک صحیح حدیث سے بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے آئے تھے. اور پھر یہ قرآن سے یہ بات زیادہ آتھینٹک, قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بی بی مریم کے پاس ایک یعنی بالکل بیلنسڈ مرد کی شکل میں جو ہے آئے تھے. اور ایک بات یاد رکھنا ہے, روح کا لفظ ہمیشہ مذکر آیا ہے, میل آیا ہے. ملائکہ کا لفظ ہمیشہ فیمیل آیا ہے. اگر آپ گرامر نوٹ کریں تو روح کا لفظ ہمیشہ میسکولائن آیا ہے. روح الگ چیز ہے, ملائک الگ چیز ہے, اس کو بھی ملا دیا ہم لوگ. دیکھیے ڈسائفر کرنا ہے, ایک ایک چیز کو بالکل الگ الگ کر کے جو ہے بات سمجھنا ہے. تو اب یہاں یہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بی بی مریم جو ہے اپنے گھر والوں سے بالکل الگ ہو گئی تھی. ویسی کیفیت میں جبرائیل علیہ السلام ایک بیلنس مرد کی شکل میں جو آئے اور خالت اور تو بی بی مریم پریشان ہو گئی. خالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اور انہوں نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں فائدہ پہنچانے والے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ سے, تم کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہو. تو ظاہر ہے ایک اکیلی عورت, پاک دامن, بہترین نیک عورت, جن کو بشارت دی گئی سورہ تحریم میں جو ہے آخری میں بات آئی ہے. تو ظاہر ہے کوئی مرد اگر آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہو, پریشان ہو جائے. تو بولے میں رحمان, اب یہاں دیکھیے یہ رحمان کا لفظ کیوں آیا؟ یہ بھی بول سکتے کہ انی اعوذ باللہ منک. ایک ایک لفظ یہ رحمان فائدہ پہنچانے والا ہے, میں فائدہ پہنچانے والے کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. ایک ایک لفظ قرآن کا نپاتلا ہے. آپ کانسنٹریٹ اگر کریں, ہماری کیا حیثیت ہے نہیں معلوم, کتنے چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں دماغ سے ایسے کہ رحمان کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو فائدہ پہنچانے والا ہے, میں اس آدمی کے نقصان پہنچانے سے تیری پناہ میں آتی ہوں کیونکہ تو فائدہ پہنچانے والا ہے. قال انما انا رسول ربک. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تیرے پالنے والے مالک کا صرف تیرے پالنے والے مالک کا بھیجا ہوا ہوں, اور میرا پروگرام کیا ہے, مجھے آرڈرز کیا ہے, لی احبا لکا غلامن زکیہ, کہ میں تجھ کو ایک بچہ دوں جو پاک ہو, بچہ عطا کروں. دیکھیے وہ لی احبا یعنی بچہ عطا کروں, یہاں کوئی اور بات نہیں ہے. اب بعض احادیث میں بات آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو حکم تھا بی بی مریم کے منہ سے داخل ہوا. بعض احادیث میں ایسی بات آئی ہے, وہ احادیث کی آتھینٹسٹی وغیرہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال پھر یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. غالباً سورہ مریم کے آخری آیت میں جو ہے یہ بات آ گئی ہے. تو پھر بی بی مریم نے کہا کہ خالت
अन्ना यकूनु ली गुलाम, अरे मुझे बेटा कैसा होगा, वलम यमससनी बशरू वलम अकू बगिया, और मुझे किसी बशर ने हाथ ही नहीं लगाया और मैं बदकार भी नहीं हूं। भाई इतनी तो नॉलेज थी उनको कि भाई जब तक कोई मर्द हाथ ना लगाए बच्चा नहीं हो सकता। तो मेरी शादी नहीं हुई, कोई मर्द मुझे हाथ नहीं लगा, और ये बच्चा कैसा होगा? खाला कजालिक, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसी कहा, ऐसी होगा। खाला रब्बु का हुआ अलैया हय्यनु, आपके पालने वाले मालिक ने कहा कि वो मेरे लिए बड़ी आसान चीज है। वली नजलहु आयातल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना, और मैं उस लड़के को जो है यानी इंसानों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा और अपनी रहमत, अपनी तरफ से रहमत बनाऊंगा, यानी लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। फिर देखिए रहमत के माने समझिए, नबी है, नबी से फायदा ही होता लोगों से, किसी नबी से नुकसान नहीं होता लोगों को, ये फायदा पहुंचाने वाला होगा। वकाना अमरन मग़ज़िया, और ये मामला तय पा चुका है। फिनिश, फुल स्टॉप। अब थोड़ा रुकिए, साइंस पे आइए, जरूरी है हमको कंपेयर करने का, इसकी क्या मसलियत है। आप में से अक्सर टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुने होंगे। उसमें करते ये हैं कि एक मर्द का स्पर्म और एक औरत का एग, यानी मर्द का नुत्फा और औरत का नुत्फा लेके एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते, उनको मिला देते हैं। वो जब फर्टिलाइज हो जाता, मिल जाता, तो किसी और औरत के रहम में उसको इम्प्लांट करते, वूम में इम्प्लांट करते, वो बच्चा बन के पैदा होता। अब वो औरत जिसके रहम में इम्प्लांट करे उसको कोई मर्द हाथ नहीं लगाया, जिस औरत के रहम में उसको इम्प्लांट करे उसको कोई मर्द हाथ नहीं लगाया। बीवी मरियम को भी कोई मर्द हाथ नहीं लगाया, इसीलिए तो सब परेशानी हुई कि बगैर बाप के बेटा कैसा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज क्लोनिंग पे आ जाइए। क्लोनिंग पे तो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट का एक टिश्यू लेके किसी औरत के वूम में उसको इम्प्लांट करते हैं और उसका डुप्लीकेट पैदा होता है। और ये कौन कर रहे हैं? क्रिश्चियंस ही कर रहे हैं। वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोलते हैं, नाउजुबिल्लाह, वही लोगों के हाथों से अल्लाह ताला ने ये करवाया। मेरा सवाल उनसे सिर्फ यही है कि जब मखलूक ऐसा कर सकती है तो खालिक क्यों नहीं कर सकेगा? भाई आपके पैदा करे हुए हम, आयत नंबर 67 में आ रहा है कि इंसान ये सोचे कि ये कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, हमने इसको पैदा किया। 100 बरस पहले हम नहीं मालूम क्या कुछ थे, वजूद ही नहीं था हमारा। भाई अम्मा बाबा मिले, उनका नुत्फा, उनका दोनों का नुत्फा मिले, पैदा हुआ। वो नुत्फा भी बना जमीन की खेती से, वो खेती में भी किधर थे, क्या है, पता ही नहीं है क्या था मामला। तो यहां हमको ये गौर करना है कि आज साइंस इतनी तरक्की की है। भाई अब बोले कि वीनस के करीब चले गए, मार्स पे लैंड करे, मून पे जाके लैंड करे, तमाम चीजों पे किसी पे डाउट नहीं करे। मेराज की जब बात आई तो बोले ऐसा कैसा होता है? गैर छोड़िए, अपने लोग बोले, अपने लोग बोले नहीं भैया जिस्मानी मेराज नहीं, रूहानी मेराज। रूहानी मेराज की क्या बात है? आप यहां बैठ के जन्नत की सैर करिए, चले जाते हैं। इमेजिनेशन ऐसा चीज है, आप सोचिए जन्नत में वो मेवे लगे हुए हैं, हूरा फिर रहे, तमाम पहुंच गए। रूहानी मेराज कौन सी? ये जिस्मानी मेराज थी। तो आज आपको साइंस है, डीप फ्रीज सूरह बकरा में आया, एक नबी गालिबन सैमुअल अलैहिस्सलाम थे, वो एक गिरा हुआ गांव देख के बोले कि या अल्लाह तू इसको कैसा उठाएगा? उनको मार दिया गया, 100 बरस के बाद उठाया गया। फिर उनको बताया गया कि वो हड्डियां, उनका जो गधा था उसकी हड्डियां खड़े रही, उस पे जो है गोश्त चढ़ा, और उनका जो खाना था जैसे का वैसा था। भी आज आप परेशान होने की बात नहीं, डीप फ्रीजेस हैं आपके। एक साहब लंदन होते हुए आए अमेरिका से, तो बोले भाई आपके कजिन की बच्ची की शादी जो 4 साल पहले हुई थी, उसकी चौथी का खाना खा के आ रहा हूं मैं। वो आपके कजिन जो है डीप फ्रीज में बिरयानी उठा के रखे थे। बोला आप 4 साल के बाद खा रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ 100 साल डीप फ्रीज में रखे तो आपको जो है यकीन नहीं आया।
تو یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سمجھیے، اس کو سمجھ کے دیکھیے کہ جب انسان ایسا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حملتہ فانبتست بہ مکانا خصیا، تو حمل ٹھہر گیا ان کو، اور بی بی مریم جو ہے وہ حمل لے کے، اب یہ دیکھیں یہ حمل اندر کا ہے، پیٹ میں کیری کرے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کے باہر آئے بھی تو حمل کا لفظ آیا، حمل یعنی بوجھ اٹھانا، بوجھ بن گیا۔ اب وہ نکلی، بہت دور مقام پہ چلے گئی، فَأَجَاهَا مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو یہ جو زچگی کے وقت، ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ان کو جو ہے ایک کھجور کے تنے کے پاس، ایک کھجور کے ٹرنک کے پاس لے آئی، سارے کے لیے آ گئی ہوئی، تکلیف ہو رہی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، وہاں آ گئی۔ اور پھر جو ہے خالت یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا مسیا، اور انہوں نے کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور ایک بھولی بھلائی چیز ہو جاتی۔ دیکھیے آپ سوچ کے دیکھیے، کسی عورت سے پوچھئے، آپ تیار ہوتے بغیر باپ کے جو ہے، بغیر شوہر کے بچہ جننے تیار ہوتے؟ آپ بولیں گے لوگ مانیں گے نہیں نا بھائی، تھوڑی بدنامی ہوئیں گی۔ کوئی اگر آ کے گھر کی کوئی عورت بولے کہ بھئی میں کنسیو کر رہی ہوں، میرے پیٹ میں اولاد ہے، مگر میرے کو کوئی عورت مرد ہاتھ نہیں لگایا، بولے تو کون بلیو کریں گا؟ تھوڑی بڑی بدنامی ہوگی۔ تو یہ بدنامی کا الگ ڈر تھا کہ اتنی نیک عورت اب قوم کے پاس جب جائیں گی بچوں کو لے کے تو لوگ کیا بولیں گے، اور وہ ہوا بھی ویسی۔ تو پھر جو ہے اب یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، عالم امر اور عالم خلق کا جو کنیکشن ہے۔ دیکھیے عالم امر میں تو اللہ تعالیٰ نے بات آ رہی ہے، آگے کی 35ویں غالباً آیت ہے کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب ارادہ کیے کن بولے، عالم امر میں کن بولتے کنسیو کر لیے، لیکن ڈیلیوری ہونے، زچگی ہونے کے لیے 9 مہینے لگے۔ عالم خلق میں ہم تڑپ جاتے، بولتے یا اللہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو، ارے یار ذرا ٹھہرو، ان کا حکم نکل گیا، یہاں کے حالات کے لحاظ سے چیزیں بنتے ہوئے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بھئی بشیر باغ کا فلائی اوور بنا، وہ PWD کا جو ہیڈ تھا، وہ منسٹر جو تھا، چیف منسٹر، پورے بیٹھے 1 گھنٹے کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کر لیے کہ بشیر باغ پہ جو ہے ایک فلائی اوور ڈالنا، گھنٹے کے اندر ڈیسائیڈ کر لیے، لیکن بننے کے واسطے 12-13 سال لگ گئے۔ بھئی پورے کانٹریکٹس دینا، ٹینڈرز کال کرنا، تمام تماشے، انسپیکشن ہونا، سائٹ بنانا، روڈ ایکوائر کرنا، یہ تمام چیزیں ہوئے۔ تو عالم امر میں کن تو فوراً ہو گیا، عمل میں آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کنسیو کر لیے۔ عالم خلق میں جب آ گیا تو نارمل جو رول ہے اللہ تعالیٰ کا، قانون جو ہے 9 مہینے کا، وہ قانون پورا ہو۔ تب وہ ڈیلیوری کے وقت جو ہے آپ وہ کسی جو ہے اس کے قریب آ گئی، جھاڑ کے قریب آ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور میں بھولی بھلائی چیز ہو جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ان کو ان کے نیچے سے آواز آئی۔ ذرا اس کو اچھی طریقے سے فالو کیجئے، کیونکہ میرا انٹرپریٹیشن عام انٹرپریٹیشن سے ذرا بدلا ہوا ہے، مگر میں لاجک پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اکثر جگہ پہ کہا گیا کہ ان کے نیچے سے فرشتے کی آواز آئی، فرشتے کا لفظ نہیں ہے، خالی بات آ رہی ہے کہ فناداها، ان کو پکارا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، میرا بھی اپنا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا ان کو، پیدا ہوا سو بچہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس بات آگے آ رہی، قوم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئی تو قوم بولی کہ کیا کری ہے تو، یہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، یہ کیا کری ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بچے سے پوچھو، تو بولے یہ جھولے کے بچے سے کیا بات کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا غلام ہوں۔ تو ظاہر ہے بی بی مریم کو معلوم ہوگا کہ یہ پیدا ہوا سو بچہ بات کرنے کے قابل ہے، جبھی تو چیلنج کے طور پہ پورے قوم کے سامنے پیش کری۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے اور پھر ان کے ذریعے بولنے لگایا گیا، وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحزنی، آپ غم مت کیجئے، قد جعل ربکی تحتک سریا،
اور آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کے نیچے ایک چشمہ پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، وہ حزی الیکا بجزل نخلتی تساقط علیہا رطبا جنیا، اور آپ اپنے یہ جو کھجور کا جو درخت ہے اس کے پیڑ کو جھکائیے تو وہاں سے جو ہے تر و تازہ کھجور آپ کے اوپر گریں گے. فکلی وشربی، تو آپ کھائیے اور پیئے، یعنی کھجور کھائیے، پانی پیئے. وہ خری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیجیے، آنکھوں کو ٹھنڈک. آنکھوں کو ٹھنڈک کس سے ہوتی؟ قرآن کے مطابق اولاد سے ہوتی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کو آنکھوں کی، میں اپنے بیویوں کو بچوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنائیے اور ان کو متقین کا امام بنائیے، ماڈل بنائیے ان کے لیے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. تو یہاں بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کھجور کھائیے، پانی پیئے، اور میں پیدا ہو چکا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیجیے مجھ سے. عیسیٰ علیہ السلام نے فَإِمَّا تَرِيَنِّي، وہی بولتے جا رہے ہیں، من البشری احدا، اور اگر آپ کسی انسان کو، مرد کو، کسی کو بھی دیکھیں، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، تو آپ بول دیجئے کہ میں نے نظر مانگی اپنے فائدہ پہنچانے والے اللہ کی کہ میں روزہ ہوں گی. وہ زمانے کا روزہ ایسا تھا کہ بات نہیں کرتے تھے. میں تو بولتا ہوں آج اگر ایسا روزہ نکلا، اتنی غیبت بچے گی کیونکہ وہ ضروری ہو جا رہا ہے. ہماری تو سوسائٹی کچھ ایسی ہوگی، بات کرے کہ غیبت کرتے. میں سمجھتا ہوں وہ پریکٹس کے واسطے تھا. اب یہاں یہ نوٹ کرنا ہے کہ زکریا علیہ السلام کو بھی 3 دن بات رک گئی تھی. بی بی مریم کو بھی کہا گیا ہے کہ کسی مرد سے بات مت کرو. فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو کہ بچے کے بارے میں، کیونکہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود بات کرنے والا ہے. دیکھیے بی بی مریم کو بات کرنے سے روکنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا کہ بھئی جب یہ قوم پوچھ رہے کہ آگے آیا ہے تاریخ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو بی بی مریم سمجھا سکتی تھی. معجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام جو جھولے کے بچے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں، تو بی بی مریم کا منہ بند کر دیا گیا. یہ سب لاجیکل ہیں، یہ سیکوینس ہے اس میں. ہم قرآن کو ایسا پڑھتے ہی نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کو جو ہے روزہ رکھا گیا بات نہیں کرنے کا. فَعَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ قوم کے پاس آئی اس کو اٹھائے ہوئے. یہ حمل کا لفظ پیٹ کے اندر بھی اٹھانا حمل ہے، باہر بھی اٹھانا حمل ہے. وزن اٹھائے ہوئے آئی ہے. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم نے کہا کہ اے مریم تم نے ایک عجیب چیز لے کے آئی ہے، تم عجیب چیز کی ہے تم نے. اور پھر اس کو بول گے یا اختی ہارون، اے ہارون کی بہن. تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو تھے، ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں بی بی مریم تھی. پاسبل ہے. کیا ہے؟ ہارون کی بہن. ماں کانا ابو کی امرا سوئن و ماں کانت امو کی بغیا، کہ تمہارا باپ جو ہے برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں بدکار نہیں تھی. یہ کیا کر بیٹھے؟ بہترین ماں باپ کی بیٹی، باپ برا نہیں تھا، ماں جو ہے بدکار نہیں تھی، ہاں، اور ایسی بہترین ٹریننگ ملی. یہ کیا کر دیا ہے؟ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے بچے کے طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم والوں نے کہا کہ ہم ایسے بچے سے کیسا بات کریں جو جھولے کا بچہ ہے. چلو بھائی 4 برس 5 برس کا ہے، کچھ پوچھیں گے اس سے. جھولے کے بچے سے کیسا بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، پورا سیکوینس ڈیولپ ہو گیا. بی بی مریم کی جب ڈیلیوری ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام بات کرے تو بی بی مریم کو معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سٹیج میں بھی بات کر رہے ہیں، لہذا کانفیڈنٹلی بی بی مریم کو روزہ رکھا کے بات رکائی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی گئی. قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اب یہاں ایک بات سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام عربی میں تو نہیں بولے ہوں گے،
عربی تو زبانی تھی، عربی میں نہیں بولے ہوں گے. تو اب یہ جتنے ایسے کانورزیشنز آتے ہیں، باتیں آتی ہیں، وہ کسی اور زبان میں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. تو اس سے جواز ملتا ہم قرآن کو ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سمجھنا اصل ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ میں اپنے کانوں سے ڈسکوری چینل پہ سنا ہوں 1-2 سال پہلے کہ دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ اسلام. آن این ایوریج 35,000 Americans are accepting Islam every year. ہر سال 35,000 امریکنز اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں. اب یہ کیسا اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ تجوید سے قرآن پڑھ کے اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں، انگلش ٹرانسلیشنز پڑھ کے ایکسپٹ کر رہے ہیں. انگلش ٹرانسلیشنز پڑھے، بات سمجھ میں آئی، اسلام ایکسپٹ کرے. اس کے بعد میں عربی اتنی بہترین پڑھے ہیں کہ ہم سے بہتر ان کی تجوید ہے. ہم خالی تجوید میں رہ گئے، قرآن نہیں سمجھے. مجھے ہی کوئی صاحب یہاں روکے تھے، بولے آپ وہ زیر کو جو ہے زبر بول دیا. میں بولا آپ میری اگر اینک دیکھ رہے ہیں تو اتنا بولا سو بھی بہت ہے، سمجھے آپ. میرا ویژن ڈیفیکٹو ہے. دیکھیے ہو جاتا ہے، بڑے بڑے علماء بھی جو ہے بات کرنے میں کر دیتے ہیں. تو بات سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اشارہ دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کا جو ہے کانورزیشن ہو رہا، عربی میں ہوا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرے، عربی میں بات کرے. تو یہ جتنے واقعات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور ایک جواز دیا کہ دیکھو تم اپنی اپنی زبان میں میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، مگر میرے کلام کو چھوڑو مت، یہ زبان کو پڑھتے رہا کرو، تجوید ٹھیک رکھو. تو کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا غلام ہوں. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا. یہ جھولے کا بچہ بول رہا، ہم رہتے تو بھاگ جاتے تھے ڈر کے. جھولے کا بچہ بول رہا کہ اس نے مجھے جو ہے کتاب دی ہے، انجیل دی ہے، اور پھر مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں. پھر مبارک کے معنی بولیا. اب رزلٹ کا زمانہ آ رہا، چھوٹے بچے آ کے بولے انکل میں پاس ہو گیا، مبارک بیٹا مبارک. اگر انہیں پلٹ کے پوچھا مبارک کے کیا معنی ہیں، بولے تو آپ بولیں گے کنگریچولیشنس. نہیں، مبارک کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے اچھی چیزوں میں بڑھوتری دے. قرآن سے کیسا ثابت ہے؟ مائن مبارک بولے، مبارک پانی. پانی کی جو حرکت ہوتی ہے، ایک بینج ہوتا، اس پہ جب آپ پانی ڈالتے تو ایک بینج سے کئی بینج نکلتے. ایک آم کی گٹلی پہ پیرتے، آپ پانی ڈالتے رہتے، وہ ایک گٹلی سے کئی آم نکلتے. برکت، انکریز ان بینیفیشل تھنگس، اچھی چیزوں میں بڑھوتری. تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا بہت جعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اچھائی میں بڑھوتری کرتے رہوں گا. وہ اوصانی بالصلاۃ و زکات، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکات دوں ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. اب بلا وجہ ہم لوگ سمجھے زکات ہمارے پہ ہی ہے. اب یہ دیکھیے آپ ایک رول بنا دیے زکات ہمارے پہ ہی ہے. بولے اب یہاں بات آ رہی ہے وہ اوصانی بالصلاۃ و زکاتی ما دمت حیا وہ برم وی والدتی، اور میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں گا میری والدہ سے. دیکھیے یہاں والدتی ہے اور یہاں والدہ ہی ہے، یہ پلورل ہے، والدین. والدتی صرف والدہ. یہ ہے قرآن، گن چک نہیں ہوتی. بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، والدین کا لفظ نہیں آیا، والدہ کا لفظ آیا. یہ ایک بڑی زبردست کتاب، اس سے بہتر کتاب تو ہے ہی نہیں نا دنیا میں. ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ جبر کرنے والا بنایا نہ ناکام بنایا. ناکام نہیں رہوں گا میں، کامیاب رہوں گا. لہذا کامیابی کیا ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا. یہ جھوٹ ہے، قرآن سے بات ثابت ہے، انشاءاللہ بات آ جائے گی. سولی پہ نہیں چڑھایا گیا. ان کی ہم شکل کو کسی کو جو ہے شبہو ویسا دکھایا گیا، سملر ٹو ہم. ان کو تو بچا لیا، وہ تو کامیاب ہے. 33 ایئرس کی ایج میں جو ہے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور 33 ایئرس کی ایج تک جو بھی تبلیغ ہوئی اس کا دیکھ رہے ہیں آپ. لوگ ڈسٹارٹ ہو گئے ہیں، بات الگ ہے. ہم بھی ڈسٹارٹ ہو گئے، ہم بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے تماشے شروع کر دیے اسلام کے نام پہ. تو بہرحال وہ ناکام نہیں ہوں گے. وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور مجھ پہ سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا. ابھی نہیں مرے ہیں، قیامت سے پہلے آپ آئیں گے، انتقال ہوگا، اس دن بھی جو ہے آپ پہ سلامتی ہوگی. اور جس دن زندہ کر کے جو ہے اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن. ذالک عیسیٰ ابن مریم. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو عیسیٰ ابن مریم کا یہ واقعہ ہے. تم لوگ اللہ کا بیٹا بول رہے ہیں، اس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہ واقعہ ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ صحیح سچ بات ہے جس کے بارے میں جو ہے یہ شک کرتے ہیں. یہ سچ بات ہے، اس طریقے سے پیدائش ہوئی. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد لے. وہ سبحانہ، وہ پاک ہے یہ تمام چیزوں سے. اذا خزا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ جب کسی معاملے کو طے کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ میتھڈ ہے اللہ تعالیٰ. بات سمجھنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی کیا ہے اولاد کی. بھئی میں اس عمر میں محسوس کرتا ہوں کہ بھئی کوئی مرد اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد یہاں رہتی تو چلو بھئی باہر جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے، اندھیرے میں ٹھوکراں کھا رہے ہیں، یہ ہو رہا، جا نہیں سک رہے ہیں، بخار بھی آیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سک رہے. مجھے مجبوری ہے اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کہے کی مجبوری ہے؟ وہ غنی ہے، حمید ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر اولاد کی بات یہ ہوتی کہ بیٹا اگر ہوتا تو طرفداری بھی ہو جاتی، پھر بڑھاپے کے سہارے کی امید ہو جاتی، پارٹنرشپ ہو جاتی. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کنٹینیو کی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے، تو اسی کی غلامی کرو. اسی کی غلامی کرو. یہ پرستش اور عبادت، آپ جس کو ورشپ بولتے ہیں، وہ عبادت میں غلامی میں آ جاتی ہے. اب کا مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. ہم غلام ہیں، ہم کو غلام کے پوزیشن سے نہیں اٹھنا چاہیے. غلام ہے، غلاموں کے ویسا بیہیو کرنا چاہیے. تو بس اللہ تعالیٰ میرا پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے، تو اسی کی غلامی کرو. ھذا صراط مستقیم. یہ سیدھا راستہ ہے. یہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جو جنت کو جاتا ہے. اہدنا صراط المستقیم. ہم کو راستہ بتائیے، سیدھا راستہ بتائیے، ہدایت کیجیے، راستہ بتائیے. کیا کا راستہ بتائے؟ تو اب جیسا یوکلیڈین جیومیٹری میں اے اسٹریٹ لائن از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points. تو سیدھا راستہ کیا؟ جنت کا شارٹ کٹ. وہ ایک ہی لفظ میں آ رہا، فاعبدوہ. تو اسی کی غلامی کرو. ھذا صراط مستقیم. یہ صراط المستقیم. بس اتنا یاد رکھنا ہے. ہم کو غلامی کسی کی نہیں، اپنی بھی نہیں کرنا ہے. غلامی صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے. وہ کریں گے کیسا؟ اس کے پورے احکامات قرآن میں جو ہے اور حدیث میں جو ہے آ چکے ہیں. پھر کہا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم. تو آپس میں اس کے بعد جو ہے مختلف فرقے جو ہے آپس میں اختلاف کرنے لگے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. تو افسوس ہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے جو یہ بڑے دن میں حاضری دیں گے. یہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. یہ جو ہے اس دن حاضری دیں گے. اسمیہ بہم و ابصرا یوم یاتوننا. تو جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا ہی اچھا سنیں گے اور کیا ہی اچھا دیکھیں گے. اور
ولیکن ظالمون اليوم فی ضلال مبین، اور آج یہ ظالم جو ناانصاف ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، حدیث پہ ایمان نہیں ہے. بات بتا رہے موت کے بعد جو ہے اٹھیں گے، حساب کتاب دینا پڑے گا، کیا کمایا کیا گمایا، وقت کدھر لگا ہے، تمام چیزوں کا حساب دینے لگا. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی کہ حدیث میں بات آئی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی ریگریٹس نہیں ہوں گے، صرف یہی کہ وہ لمحے جو اللہ کے ذکر سے ہٹ کے گزرے ہیں. میں تو یہ بولتا ہوں کہ وہ لمحے یاد کرو جو اللہ کے ذکر میں گزرے ہیں. کون سے لمحے ہیں جو اللہ کے ذکر میں گزرے ہیں؟ حجی ذکر بھی کرتے تو سبحان اللہ الحمدللہ، میں ذرا پانی تو لو وہاں سے، وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ذکر ہو رہا ہے ہمارا. کانسنٹریشن ہی نہ سبحان اللہ کے معنی نہ معلوم، نہ الحمدللہ کے معنی معلوم، نہ اللہ اکبر کے معنی معلوم. یہ ہماری کیفیت ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے یہ جو ظالمین ہے، جائے ناانصاف ہیں، وہ کیا بہتر اچھی طریقے سے دیکھیں گے، سنیں گے اور دیکھیں گے. وانذرہم یوم الحسرۃ اذا خزی الامر، اور آپ ان کو حسرت کے دن سے جو ہے چوکنا کیجئے جس وقت پورے معاملوں کا جو ہے معاملے کا فیصلہ کیا جائے. حسرت کا دن کیا ہوگا؟ کئی جگہ پہ آیا. ایک جگہ غالباً سورہ فرقان میں بات آئی ہے کہ کاش میں نے رسول کی اتباع کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں نے فلانے کو دوست نہیں بنایا ہوتا. اور بولے کوفت میں دیکھیے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے نروسنس میں ناخن کاٹتے، تو ایک جگہ آیا وہ ہاتھ کاٹ لیں گے اپنا، ایسی کوفت ہوگی کہ ہاتھ کاٹ لیں گے. دیکھیں گے اب نہیں سمجھ میں آ رہا. تو کوئی ایک صاحب اپنی تقریر میں اچھا بولے تھے، دیکھو بھائی جیومیٹری میں ایک ہائپوتھیسس ہوتی کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، سپوزنگ ایسا ہے، تو بولے کم از کم سمجھو کہ بھئی ایسا جنت ہے، بول کے عمل کر لو، یقین خود ہی آ جائیں گا انشاءاللہ. تو یہاں یہ بات ان لوگوں کی جو ہے یہ ہوگی. اور وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، اور یہ فی الحال تو جو ہے غفلت میں ہیڈ لیس ہیں اور اسی لیے ایمان نہیں لاتے. جب دیکھیں گے تمام کاروبار دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے. ان کا ایمان لانا جو ہے کوئی اس وقت کوئی ویلیو کی بات نہیں رہے گی. وَاسْكُرْ فِي إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ہم جو ہے جو بھی زمین کو اور جو بھی اس کے اوپر ہے وہ ہم اس کے وارث ہوئیں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف یہ سب لوٹائے جائیں گے. کہیں نہیں بھاگ سکیں گے آپ. بھئی مسجد کا یہ ایک دروازہ اگر ہے تو جانا ہے تو اسی دروازے سے جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ وارث بنیں گے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گی. تو زمین بھی جائے گی اور من جو بھی جاندار ہے تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گی. تو ظاہر ہے وہ کائے کے واسطے جائیں گی؟ حساب کتاب ہوگا. اب حساب کتاب کا ڈسکرپشن اگر دیکھیں تو لوگ بیزار ہو کے شفاعت کے لیے نکلیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک کے پاس جائیں گے، بولیں گے انتظار حساب کتاب کا. کیسا انتظار؟ ڈاکٹر کے پاس ایک آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے ہم، ایسی بے چینی ہوتی. کیا بھائی لمبا لمبا دیکھے تو کیا ہے بیچارہ 2 منٹ میں نکلا، ہمارے کو بہت لمبا دکھ رہا ہوتا ہے. تو قیامت کے حساب کتاب کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے بعد میں پل صراط پہ سے گزرنا، پھر اس میں دوزخ میں پڑے رہنا. تو اب یہ بات اگر یہاں سمجھ میں آ جائے اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہو سکتی. لیکن یہ بات جب یہاں نہیں سمجھ میں آئے گی تو وہاں دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو کاش ہم دنیا میں ایسا کر لیے ہوتے. ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہاں روک لیتا ہوں اس لیے کہ اور ایک رکوع پریپیئر کیا تھا میں، مگر بہت ٹائم ہو جائے گا اس کے. یہ مسلمانوں پر حقوق کے بارے میں احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو تقریر کی، بڑی مشہور تقریر ہے، اس کا بالکل ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یعنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ UNO چارٹر بن سکتا ہے، اتنی زبردست تقریر تھی وہ. تو اس میں آپ نے جو بعض جملے کہے کہ سنو، اللہ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو کو محترم قرار دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عزت کے قابل قرار دیا ہے. جس طرح تمہارا یہ دن محترم ہے،
یعنی حجۃ الوداع کا دن، اور تمہارا یہ شہر یعنی مکہ معظمہ، اور تمہارا اس یہ مہینہ یعنی ذی الحج کا مہینہ، بتاؤ میں نے پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور لوگوں نے 3 بار ہاں کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت کو بات پہنچا دی۔ وہیں لوگوں کی بڑی بے تکی حالت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے